ناول ماہ رقصم رائٹر مہاشا قسط نمبر 9 میں بھول گیا خود کو بھی بس یاد رہا اب تو تیری ہتھیلی پہ اس دل کو میں رکھ دوں۔ گانے کے بول ارسل شاہ کو اپنے سینے میں اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ میرا بہادر گلاب، وہ اس کو یاد کرتے کھل کر مسکرایا۔ لاہور کی فضائیں تمہیں ویلکم کرتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے چیخا تھا۔ کاش کاش حسین خان میں تمہارے قریب آ سکتا۔ وہ اگلے ہی پل اداس ہوا تھا۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے بال ماتھے پر بکھیر گیا۔ جانا، تمہارے آنے کا سنتے ہی ہواؤں میں بھی جوش آ گیا ہے۔ ارسل شاہ کا گلاب اس شہر کے لیے بہار ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیوی سے بے خبر رہتا؟ وہ میجر اعظم سکندر تھا جو عقاب سی نظر رکھتا تھا۔ اگلے ہی پل فون کی رنگ ٹون پر اس نے ناگواری سے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ وہاں چمکتے نمبر کو دیکھ کر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ چٹا تیتر بٹیر ہے، وجدان گانے کی بے عزتی کرتے گنگنایا تھا۔ پھٹے منہ لانتی، چٹا تیتر بٹیر کب سے ہو گیا؟ اکھنان نے دانت پیستے پوچھا۔ ابھی ابھی سے، وجدان کہکا لگا کر بولا۔ بڑے تجھے گانے یاد آ رہے ہیں؟ اکھنان نے کلس کر پوچھا۔ سائم لالا کا خیال آ رہا ہے، وجدان ہنستے ہوئے بولا تو اکھنان بھی کہکا لگا گیا۔ بیٹا آ کر سارا غصہ تیرے منہ پر نکالیں گے بھائی، اپنی خیر منا تو، اکھنان نے مزے سے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ لالا کو بتائے گا کون؟ اگلے ہی پل وجدان لاپرواہی سے بولا۔ مہک شاہ کو سبق پڑھا آیا تو تجھے کیا لگتا ہے سائم بھائی کو پتہ نہیں چلے گا؟ بیٹا سب کے باپ ہیں وہ۔ اکھنان کی بات پر اب وجدان کو صحیح معنوں میں اپنی فکر ہوئی۔ ہائے اکھنان، مجھے بچا لے، اپنے ہینڈسم ویر کو بچا لے۔ وجدان کی دہائیوں پر اکھنان کر کر رہ گیا۔ اپنی تعریف کا کوئی موقع جانے نہ دے تو وہ کر کر بولا تو وہ مسکرایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہنچ چکے تھے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً کال کر لینا، سائم نے سنجیدگی سے کہا تو دعا اور حسین نے سر ہلایا۔ مہک تو نے دھوکہ دیا ہے۔ دعا کی بات پر سائم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ مہک نے آنکھیں گھمائیں۔ میں بھی یہی رک رہی ہوں، وہ دھیمے سے بولی تو سائم گہرا مسکرایا۔ حیدر نے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہنسی دبائی۔ اچھا مذاق ہے نا، بنا کپڑوں اور سامان کے ادھر کیسے رکے گی؟ سائم دلکش مسکراہٹ سے بولا تو حسین اور دعا نے بھی سر ہلایا۔ وہ میرا ٹیچی ڈگی میں رکھا ہے۔ مہک کی بات پر سائم کی مسکراہٹ منٹ میں غائب ہوئی۔ حیدر کے حلق سے دھیما کہکا خارج ہوا۔ دعا اور حسین نے بھی مسکراہٹ دبائی کہ کیا مطلب؟ وہ تو آپ، میرا مطلب آپ تو واپس جانے والی تھی، پھر ٹیچی کس نے رکھ دیا؟ وہ حیرت سے بولا۔ حیدر کی حالت بہت بری تھی۔ سائم خان دی لیپرڈ کی یہ حالت دیکھ کر وجدان نے رکھ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا لاہور میں بہت مزہ آئے گا۔ مہک خوشی سے بولی تو سائم نے دانت پیستے وجدان کو تصور میں قتل کیا۔ ذلیل نسلی بلیک میلر، خبیث ڈنگر۔ سائم کی بربراہٹ پر حیدر لب دانتوں میں دباتے بڑی مشکل سے ہنسی روکی۔ ہنس لے یہ خبیث، پناہ مت کر۔ سائم کے دلجلے لہجے پر حیدر نے ہنوز لب بینچے نفی میں سر ہلایا۔ جانتا تھا اب اگر ہنسا تو سائم نے صحیح والی کرنی تھی۔ گنی میسنی عورت کی طرح لب دبا کر ہنسی روک رہا ہے ذلیل آدمی، سائم نے اٹیچی غصے سے زمین پر رکھتے کہا تو حیدر کا خوبرو چہرہ سرخ سے بھی زیادہ سرخ ہوا۔ مہک نے منہ بسور کر سائم کو دیکھا۔ یاد رہے گا بیگم تمہارا یہ دھوکہ؟ اب کہ سائم نے بیچارگی سے منہ بنا کر کہا تو حیدر کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس کے حلق سے بہت ہی بلند کہکا نکلا۔ وہ تینوں بوکھلائیں جبکہ سائم کا دل جل جل گیا۔ حیدر گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتے کہکوں پر کہکے لگائے جا رہا تھا۔ سائم نے رکھ کے اس کی ناک پر مکہ مارا۔ مہک نے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کو دیکھا جبکہ حسین اور دعا نے مسکراہٹ دبائی۔ حیدر کی ہنسی پل میں رکی، چہرہ سپاٹ ہوا، لیک صرف سیکنڈ کے لیے۔ سائم کا چہرہ دیکھتے پھر اس کی ہنسی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی۔ سائم نے شکوہ کناں نظروں سے مہک کو دیکھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ کچھ دیر میں وہ ان کو چھوڑتے واپسی کے لیے جا چکے تھے۔ سائم سجے ہوئے منہ کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جتنا خوش وہ جاتے ہوئے تھا اب اتنا ہی تپا ہوا تھا۔ حیدر اس کو دیکھ کر خود ہنسی کنٹرول کرنے لگا۔ اب وجدان خان اور اکھنان شاہ کا اللہ جانے کیا حال ہونا تھا۔ تیمور خان اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہائی مس پٹھانی، وہ اشارت سے بولا تو امبر نے اس کو گھورا۔ تم اس کو نہیں ملتا، ہر وقت ویلے گھومتا رہتا ہے وہ ناک چڑھا کر بولی تو وہ لب دبا گیا۔ کیسی ہو تم؟ وہ اس کے ساتھ قدم ملاتے بولا۔ جیسی تم کو نظر آ رہی ہوں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تم مجھے تو بہت خوبصورت نظر آ رہی ہو، وہ شرارت سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولا۔ خوبصورت ہوں تو خوبصورت ہی نظر آؤں گی، وہ سر جھٹک کر بولا تو تیمور ہنسا۔ اس خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ کون سی کریم استعمال کرتی ہو؟ وہ رکتے ہوئے ہنس کر بولا۔ امبر نے اس کو گھور کر دیکھا اور 2 قدم اس کے نزدیک ہوئی۔ اس خوبصورتی کا راز یہ ہے کہ پٹھان نے مارا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تو تیمور کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔
الحمدللہ پٹھان قدرتی خوبصورت ہوتے ہیں، ان کو یہ 2 ٹکے کی چیزیں استعمال کرنے کا نہ شوق ہے نہ ضرورت۔ وہ اس کی شرٹ سے مٹی جھاڑتے ہوئے بولی تو وہ کھل کر مسکرایا۔ امپریسی وہ بے ساختہ بولا تھا۔ امبر نے اس کو ایک نظر دیکھتے آگے قدم بڑھائے۔ میری دل کی رانی، تیمور نے اس کو پکارا۔ وہ میرا مطلب مس پہاڑن، وہ دانت نکال کر جلدی سے بولا۔ لیوان ناکان پاگل خان، وہ زہریلا بولتے وہاں سے نکلی۔ تیمور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہنس دیا۔ محبت کے بازار میں حسن کی کوئی قدر نہیں ہوتی، دل جس پر آ جائے وہی سب سے حسین لگتا ہے۔ علیشا نے نیہا کو دیکھا تو اس کے قریب آئی۔ سب خیریت ہے نیہا؟ علیشا کے پکارنے پر وہ چونکی۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ پھر کیا سوچ رہی تھی وہ؟ اس کے پاس بیٹھتے بولی، کچھ نہیں جان، فواد لالا کو سوچ رہی ہوں۔ ساری زندگی انہوں نے ایسا رویہ کسی کے ساتھ نہیں اپنایا، ایک دم ان کو کیا ہو گیا؟ نیہا فکر سے بولی تو علیشا نے لب بینچے، کیا پتہ ان سب کرنے کے پیچھے کوئی ریزن ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ علیشا کی بات پر وہ سر ہلا گئی۔ اللہ سب ٹھیک کرے، وہ بے ساختہ بولی۔ آمین، علیشا نے مسکرا کر کہا۔ آریان پہنچ گئے؟ نیہا نے پوچھا تو علیشا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ پوچھنا بھول گئی میں، میرے خیال میں پہنچ گیا ہوگا، صبح سے نکلے ہوئے ہیں، میں کال کر کے پوچھتی ہوں، وہ کھڑے ہوتے بولی تو نیہا نے سر ہلایا۔ تبھی حمزہ، حیدر اور سائم نے قدم رکھا۔ اس وقت ہی سلار خان اور اسما نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ سائم کا اترا چہرہ اور حیدر کا مسکراتا چہرہ سب نے غور سے دیکھا۔ مہک کہاں ہے بھائی؟ اسما نے مہک کو نہ دیکھتے پوچھا۔ سائم نے اس کو دیکھا۔ حیدر نے مسکراہٹ دبائی، وہ نہیں آئی؟ سائم نے گہری سانس لیتے کہا۔ کیوں؟ اب کی علیشا نے حیدر سے پوچھا۔ یہ تم اپنے اس خبیث 2 نمبر شوہر سے پوچھنا، سالہ ذلیل آدمی۔ سائم پھٹا اور یہاں سلار سب سمجھ گیا۔ سب کے چہروں پر دھیمی مسکراہٹ آئی جبکہ سلار کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ علیشا نے لب دبا کر حیدر کو دیکھتے آنکھ ماری، پھر حیدر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو خاموش ہونے کا کہا۔ یہ جو تجھے کھانسی ہو رہی ہے نا، صاف سمجھ آ رہی ہے، اور تم سب جو یہ مسکراہٹیں چھپا رہے ہو، ہنس لو، تم دونوں آج بیوہ ہو کر رہو گی۔ سائم کی بات پر جہاں حیدر اور سلار کا کہکا نکلا وہیں علیشا اور سلوش کا منہ کھلا۔ اللہ اللہ بھائی اخنان، کیا قصور؟ وہ طرف کر بولی۔ تمہارے شوہر کا قصور یہ ہے کہ وہ علیشا کے خبیث شوہر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ سائم کے دانت کچکچا کر کہنے پر وہ منہ بسور گئی۔ ان دونوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، میری بیوی کو دور کر دیا، وہ منہ بسور کر بولا تو ہر طرف ہنسی گونجی۔ سائم سب کو گھورتے وہاں سے واک آؤٹ ہوا، جبکہ خان میرا کے مالک کی یہ حالت دیکھتے وہ سب ہنس کر دوہرے ہو رہے تھے۔ کیسا رہا سفر؟ مسکان نے مسکراتے ہوئے اس کو جوس کا گلاس پکڑتے پوچھا۔ بہت اچھا، حرین نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ کون ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب اشارہ کر گئی۔ یہ میری بھابیاں ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مہک شاہ سائم لالا کی وائف، اور یہ دعا ہیں فواد لالا کی وائف۔ حرین نے دونوں کا تعارف کروایا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ اور سناؤ کیسی چل رہی شادی کی تیاریاں؟ دعا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ بہت اچھی، آپ سنائیں سب ٹھیک ہیں؟ وہ سب مسکرا کر باتوں میں مشغول ہوئی تھیں۔ منہا نے سائم کے کمرے کا دروازہ نہ کیا۔ بابا، اس نے پکارا۔ آ جاؤ میرا بچہ، سائم نے محبت سے اس کو پکارا۔ کیسے ہیں بابا آپ؟ کھانا کھایا؟ کچھ چاہیے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہی فکر سے بولی۔ سائم ہنس دیا۔ میری جان، آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہے، اور کھانا بابا اپنی جان کے ساتھ کھائیں گے۔ سائم محبت سے اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ وہ مسکرائی۔ اتنی سی ہو اور اتنی فکر بابا کی؟ سائم نے اس کو پاس بٹھاتے پوچھا۔ بابا اتنی سی نہیں ہوں، میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں، وہ ناک چڑھا کر بولی تو سائم نے کہہ لگایا۔ ہاں بھائی ہاں، میرا بچہ بہت بہادر اور بڑا ہے۔ سائم نے محبت سے اس کو گلے لگایا۔ لو یو بابا، وہ اس کے سینے سے لگی بولی۔ لو یو ٹو بابا کی شہزادی، سائم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مورے کی یاد تو نہیں آ رہی نا؟ منہا شرارت سے بولی تو سائم ہنسا۔ آپ کی مورے ایک پل کے لیے بولی ہی نہیں تو یاد کیسے آئے گی؟ سائم نے دلکش لہجے میں کہا تو منہا کھل کر مسکرائی۔ بابا اتنا پیار کرتے ہو مورے سے؟ وہ آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولی۔ پیار تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میں تو عشق کرتا ہوں تمہاری مورے سے۔ وہ اس کے بال سنوارتا بولا۔ اور وہ کیوں؟ منہا نے اشتیاق سے پوچھا۔ تمہاری مورے ہے ہی اس قابل کہ اس سے عشق کیا جائے، اس میں وجہ کی کوئی بات نہیں۔ وہ اس کو دیکھتے بولا۔ واؤ بابا، مورے بہت لکی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تمہاری مورے لکی نہیں ہے، تمہارے بابا لکی ہیں کہ ان کو تمہاری مورے ملی ہے، سائم نے عقیدت سے کہا تو وہ اپنے بابا کی عشقی ہاتھ دیکھ کر رہ گئی۔ مطلب آپ کو بس مورے سے محبت ہے، میں اور مہائم تو فالتو ہیں؟ وہ ناک چڑھا کر بولی تو اس کی ناراضگی پر سائم ہنسا۔ تم میرے پاک عشق کا نشان ہو، تم کیسے فالتو ہو جاؤ گی؟ تمہاری مورے سے محبت ایک طرف اور تم دونوں سے محبت ایک طرف، سائم اس کو سینے میں بھینچتے بولا تو منہا نے سکون سے آنکھیں بند کیں۔
علیشا سر پکڑے بیٹھی تھی، الدان کا باجا ہی بند نہیں ہو رہا تھا۔ اب اگر مجھے تمہاری آواز بھی آئی نا تو میں نے تمہیں مارنا ہے الدان، علیشا غصے سے بولی۔ آواز تو آئے گی مورے، ایک کام کرو، اگر آپ کان بند کر سکتی ہو تو کر لو، وہ رونا بند کر کے بولی اور پھر نوٹنکی کرنے لگا۔ اف میرے خدایا کیا چیز ہے، علیشا رہانسی ہوئی۔ ایک تو تم نے میرے سارے میک اپ کا بیڑا گر کر دیا اور اب خود روئے جا رہے ہو، علیشا نے اس کو گور کر کہا۔ ہاں تو میک اپ بھی تو میرے بابا کے پیسوں کا ہے نا، الدان فوراً بولا۔ ہاں تو میرا شوہر ہے وہ، علیشا نے دانت پیسے، تو میرے بھی بابا ہیں، الدان نے ناک چڑھائی۔ یہ بحث مت کرو اور سبق یاد کرو، علیشا نے اس کو ڈپٹا۔ میں نہیں کروں گا، مجھے کھیلنا ہے، وہ منہ بسوڑ کر بولا تو وہ گوننے لگی۔ تمہاری تو، اس سے پہلے وہ اس کو پکڑتی خطرہ دیکھتے الدان نے باہر دوڑ لگا دی۔ یار میرا تو سارا اٹک رہا ہے، سائم لالا صحیح تپے ہوئے ہیں، علیشا نے بتایا ہے، وجدان بے چارگی سے بولا۔ میں تجھے کہہ بھی رہا تھا لیکن تو مانتا ہی نہیں سالے، میں تو بچ جاؤں گا کیونکہ میں تجھ سے ملا ہوا نہیں ہوں، وہ دانت پیستے بولا۔ چل بیوہ عورت، تو بھی میرے ساتھ ہی کب تھا، اب مکر کیوں رہا، وجدان کلس کر بولا۔ نہ بابا نہ، میں کوئی نہ تھا تیرے ساتھ، ویسے تو ہے کون، اکنان نے صحیح آنکھیں ماتھے پر رکھی تھی، وجدان نے ملامتی نظروں سے اس کو گورا۔ تیری موت، وجدان کے کہنے کے ساتھ اس کی بیٹ سے پستل نکال کر اس پر تانی۔ ابے یہ پاگل ہو گیا، چل جائے گی گولی، اکنان گھبرایا۔ ہاں تو چلنے دے، کم سے کم تجھ جیسے خود غرض آدمی سے زمین تو ہلکی ہوگی، وجدان لاپرواہی سے بولا اور ٹریگر پر انگلی رکھی۔ اچھا نا میں بھی تیرے ساتھ تھا، اب تو اس کو سائڈ پر رکھ، اکنان نے دانت نکالتے کہا، تو وجدان نے کہہ کر لگایا۔ ویسے میں تجھے سچ میں گولی نہیں مار رہا تھا جو تو اتنا ڈر گیا تھا، وجدان نے بال سیٹ کرتے کہا۔ وہ تو مار بھی نہیں سکتا تھا، اول تو اس پستل میں گولیاں ہی نہیں، اکنان دانت نکالتے بولا۔ کیا مطلب یہ خالی ہے، سالے پھر ڈر کیوں رہا تھا، وجدان نے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا۔ ہاں وہ تو تیری شکل دیکھ کر ڈر گیا تھا، اکنان کہہ کر لگاتے بولا۔ تو وجدان کلسا، پھٹے منہ تیرے، ہاتھی کے منہ والا، وجدان نے سر کر کہا۔ تو ڈائناسور کے منہ والا، اکنان نے بدلہ چکایا۔ چل دور ہو مجھ سے جانور، وجدان نے ناک چڑھائی، اکنان نے تیکھی نظروں سے اس کو گورا۔ جا بیٹا میں مکر جاؤں گا، اکنان نے دھمکی دی۔ ہائے وے اکنانی، سائم لالا سے بچنے کی ترکیب سوچ، وجدان کو ٹینشن ہوئی۔ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، اکنان نے چمکتی آنکھوں سے کہا، تو وجدان نے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ منٹ بعد دونوں کے قہقہے گونجنے لگے۔ کیسا رہا آج کا دن، سلار نے چائے پیتے مالا سے پوچھا۔ بہت اچھا بابا، آپ بتائیں اب کیسی ہے طبیعت، مالا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اچھا رہا، تمہاری مورے نے بہت تنگ کیا، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ تو اسما نے اس کو گورا۔ ہائے کیوں، مالا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تم اپنی مورے سے پوچھو نا، سلار نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ہاں مورے، کیوں تنگ کیا بابا کو، مالا نے اسما سے پوچھا۔ تمہارے بابا جان کو کوئی تنگ کر سکتا ہے بھلا، اسما نے آئیبرو اٹھا کر پوچھا۔ تو مالا نے نفی میں سر ہلایا۔ سلار دھیما سا مسکرا دیا۔ تمہارے بابا کو صحت کا خیال نہیں، بس وہی رکھنا سکھا رہی تھی اور ان کو لگا میں ان کو تنگ کر رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو مالا نے سب سمجھتے کہہ کر لگایا، جبکہ سلار ہنس دیا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کیا چکر ہے اسکارپیو، آربی نے حیرت سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، اچانک ایسے لیپرڈ نے یاد کیوں کیا، اس کے لہجے میں خود حیرت تھی۔ تو تم کیا کہتے ہو، ہمیں جانا چاہیے، آربی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جانا جان بنتا ہے آربی، لیپرڈ نے ہمیں خود بلایا ہے، اور لیپرڈ بھی وہ جس سے دشمنی بھی خاندانی ہے، اسکارپیو دھیمے لہجے میں بولا۔ تو آربی نے اس کو دیکھا۔ لیکن وہ ہم سے ملنا کس مقصد سے چاہتا ہے، آربی نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ گتھی تو لیپرڈ سے مل کر ہی سلجھے گی، اسکارپیو ہاتھ جاڑتے بولا۔ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ وہ لیپرڈ بہت ہوشیار ہے، آربی نے کہا۔ تو وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ مجھ سے بہتر اس کو کون جانتا ہوگا، خون ایک، خاندان ایک، اور تو اور ایک دہشت ایک، وہ بڑبڑایا تھا۔ خیر میری بات دھیان سے سنو، اسکارپیو سنجیدگی سے اس کے کان میں کچھ کہنے لگا، جس کو سنتے آربی سر ہلا رہا تھا۔ میں ٹوٹیا تارا، نہ عنبر سہارا الگ سومیتے، نہ وہ بیٹا گنگنا رہا تھا۔ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوتے وہی رکا، اس کی آواز اس وقت معمول سے ہٹ کر الگ تھی، اور آواز بہت ہی دلکش تھی۔ اس حسینہ کا چہرہ اس کی آنکھوں میں بسا تھا، وہ دلکش مسکرا رہا تھا۔ اس کی آواز میں جیسے درد سا تھا۔ وہ نفوس کمرے میں آہستگی سے آیا اور اس کے خوبرو چہرے پر نظریں جمائی۔ بارش کی بوندیں کیا یاد دلائیں، گرتی ہیں جیسے دل کو جلائیں، کسی کی نظریں خود پر جمی محسوس کرتے وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ ہاتھ ٹیبل پر تھرک رہے تھے۔ ٹوٹے دلوں کو یوں جوڑنے والے، میری صدائیں دعائیں بھی تو سن، مجھے دکھا کے وہ چہرہ کبھی، تو رکھ لے میرا برم۔ وہ آہستگی سے آنکھیں کھولتے اس کو دیکھ کر کھل کر مسکرایا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ اس کے قریب آتے، اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ٹینا نے محبت سے اس کو دیکھا۔
کیا پیار سزا ہے جو میں نے کیا ہے؟ نہیں ملنا تھا وہ دل کیوں دیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گنگنایا تھا، یور وائس از ریئلی امیزنگ وشال۔ وہ امپریس ہوتے بولی تو وہ سینے پر ہاتھ رکھتے اداب کر گیا، مہربانی آپ جناب کی، آپ کے لیے گا رہے تھے ہم، آپ کو بات پسند آئی، ہم خوش ہوئے۔ وہ کھل کر بولا۔ ٹینا نے محبت سے اس کو دیکھا۔ وشال ہماری شادی قریب آ رہی ہے، سو کل شاپنگ پر چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے بولا۔ اس کے تاثرات ہلکے سے سرد ہوئے تھے لیکن اگلے ہی پل وہ نارمل ہوا۔ جو آپ کا حکم، ہم آپ کے ہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرائی۔ واپس کب چلنا ہے؟ حیدر نے واش روم سے باہر آتے نشا سے پوچھا جو اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ حیدر نے اس کے بالوں کو غور سے دیکھا۔ جب ہورین لالی وغیرہ آ جائے گی تب جائیں گے، وہ مسکر کر بولی۔ لیکن حیدر کا جواب نہ پا کر اس نے حیدر کی جانب دیکھا جو اس کے بالوں کو گور رہا تھا۔ او ہیلو مسٹر، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا گئی۔ حیدر نے سپاٹ نظروں سے اس کو دیکھا۔ کس نے کیا ہے یہ؟ حیدر کے سوال پر اس نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا۔ کیا حمزہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بال کس نے کاٹے تمہارے؟ حیدر کے سرد لہجے پر اس نے او کیا۔ وہ نہ میں نے فون میں کٹنگ دیکھی تھی تو خود ٹرائی کی، دیکھو اچھی ہوئی ہے نا؟ نیہا چہر کر بولی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، حیدر چلایا۔ نیہا نے سہم کر اس کو دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنا اونچا چلایا تھا۔ حمزہ؟ حیدر، وہ بے یقینی سے بولی۔ حیدر نے اس کو دیکھتے گہری سانس لیتے خود کو کمپوز کیا۔ تمہارے بالوں سے حمزہ حیدر کو عشق ہے، عشق تھا اور عشق رہے گا، لیکن تم نے کیا کیا؟ حمزہ حیدر کے عشق کا یہ حال کر دیا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو نیہا نے لب بینچتے نظریں جھکائیں۔ سوری حمزہ، مجھے معلوم نہیں تھا، وہ بے بسی سے بولی۔ مجھے تمہاری سوری کی کوئی ضرورت نہیں، حمزہ حیدر نرم لہجے میں بولا، جس کا مطلب وہ سخت خفا ہو گیا تھا۔ اپنے ری ایکشن پر اس کو شدید غصہ بھی آیا تھا لیکن کیا کرتا، وہ اس کے بالوں کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ حیدر، نیہا نے رونی صورت میں اس کو پکارا۔ حمزہ نے اس کو اگنور کیا۔ ضلع کے بابا، آپ اچھا نہیں کر رہے ضلع کی ماما کے ساتھ۔ نیہا نے ضلع کے انداز میں حیدر کو پکارا تو حیدر نے سر اٹھاتے اس کو دیکھا۔ نیہا نے مسکراہٹ دبائی، وہ جانتی تھی ضلع کے نام پر وہ دنیا چھوڑ سکتا تھا، یہاں تو پھر ناراضگی تھی۔ ضلع کی ماما نے تو جیسے بہت اچھا کام کیا ہے، وہ طنزیہ بولا تو نیہا نے کان پکڑے۔ آئی ایم سوری ضلع کے بابا، میں کبھی ایسے نہیں کروں گی، وہ نم آنکھوں سے بولا تو حیدر مسکرایا۔ ضلع کے بابا نے ضلع کی ماما کو معاف کیا، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیہا دوڑ کے اس کے سینے سے لگی۔ حیدر نے محبت سے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ آئی ایم سوری، مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ شرمندگی سے بولا تو نیہا نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ میاں بیوی میں سب چلتا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ سب؟ حمزہ چمکتی آنکھوں سے شریر لہجے میں بولا۔ بے شرم، وہ لال ہوتے بولی تو حمزہ نے کہہ کر لگایا، ویسے میں سوچ رہی ہوں کبھی کبھی بال کٹوا لیا کروں، وہ شرارت سے بولی۔ کبھی کبھی کٹوانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں تمہیں ایک ہی بار گنجا کر دوں گا، حمزہ سنجیدگی سے بولا تو نیہا کا منہ کھلا۔ حیدر نے مسکراہٹ دبا کر اس کے تاثرات دیکھے۔ پاگل شاہ، وہ ناک چڑھاتے بولی۔ پاگل خانزادی، حمزہ نے اس کی تھوڑی چومتے کہا تو وہ مسکرائی۔ صرف اور صرف اپنے شاہ کے لیے پاگل خانزادی، وہ کھلکھلا کر بولی تو حمزہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کو سینے سے لگایا۔ یہ شاہ بھی صرف اور صرف اپنی خانزادی کے لیے پاگل ہے، وہ محبت سے کہتے اس کو خود سے لگا گیا۔ سلوش نے غصے سے بہل جاتے موبائل کو دیکھا۔ ٹھڑکی ڈی ایس پی، کدھر ہو، کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ سلوش نے تپ کر میسج کیا، بینس گھر کے باہر ہی ہوں، سائم بائی تو باہر نہیں ہے نا؟ اکنان کا میسج پر وہ مسکرائی اور کمرے سے باہر جا کر نہیں ہے۔ سلوش کے جواب پر دونوں نے سکھ سانس لیا۔ اوہ شکر ہے، لو یو جانم۔ اکنان کے میسج پر وہ کھل کر مسکرائی اور کمرے سے نکلی۔ اکنان اور وجدان چپ چاپ گھر میں داخل ہوئے۔ آلے چک میں آ گئے، اکنان نے آنکھ مارتے باہیں پھیلائی۔ وجدان نے اس کو دھکا مارا۔ اکنان لڑکھڑاتے ہوئے سنبھلا۔ سلوش کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بابا آ گئے، بابا آ گئے، اکھیان چیخا۔ اوہ خبیث، چپ، دونوں گھبرائے۔ بابا بابا، اکھیان اور زور سے بھی چلایا۔ میرے باپ، چپ ہو جاؤ ورنہ آج تو اپنا باپ کھو دے گا۔ اکنان ہاتھ جوڑتے سائم کے کمرے کی جانب دیکھتے بولا، اندر آ جاؤں؟ سلوش نے ہنسی دباتے کہا، ہائے تھینک یو املی کی کٹار۔ وجدان نے مشکور نظروں سے اس کو دیکھا تو وہ سر ہلا گئی۔ سائم نیچے آیا تو سب لاؤنج میں جمع تھے۔ وجدان نے اپنے بازوؤں پر پٹی لپیٹی ہوئی تھی اور اس کو سہارا دے کر گردن میں ڈالا ہوا تھا۔ چہرے پر کافی سرخ نشیلے نشان تھے جبکہ اکنان نے سر پر باندھی ہوئی تھی اور دائیں ٹانگ پوری پٹی میں لپٹی ہوئی تھی۔ سب پریشان سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ہائے اف میری ماں، سائم کو دیکھتے دونوں کی دہائیاں شروع ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سائم نے پاس ان سے پوچھا۔
لالا ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تیمور کی بات پر سائم نے دونوں کو گھورا۔ پاگل ہو، گاڑی اندھے ہو کر چلا رہے تھے۔ سائم کی ڈانٹ پر دونوں نے سر جھکایا۔ سلوش نے ان کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ سائم نے سب پر ایک نظر ڈالی۔ تیمور اکنان کو کمرے تک چھوڑاؤ۔ حیدر تم وجدان کو چھوڑاؤ، سائم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو سب نے ان دونوں کو افسوس سے دیکھا جبکہ وہ دونوں خوش ہوئے۔ سائم کے نکلتے ہی دونوں خوشی سے کھڑے ہوئے۔ سیدھا تیرے پاس، سیدھا تیرے پاس، تیرے قدموں کے نیچے آ گیا، 7 سمندر پار، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گیا، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ دونوں چیختے ہوئے ڈمکے لگا رہے تھے۔ سب نے کہکے لگائے، ڈرامے باز سالے۔ سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ سب کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی۔ ان دونوں کے پیچھے اس کو دیکھتے سب کے سانس اٹکے جبکہ وہ دونوں طوفان سے بے خبر ٹھمکے لگائے جا رہے تھے۔ ظلمی میری جان، او ظلمی میری جان، میں تیرے پیچھے، لے لالا ببائی۔ انہوں نے گھومتے ہوئے جو گردن گھمائی، سائم کو دیکھ کر دونوں کا رنگ گھرے۔ وجدان نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے بنگڑے کے سٹائل میں اٹھے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور بےچارگی سے ان سب کی جانب دیکھا جو اس کی شکل دیکھتے ہنسی دبا گئے۔ اکنان نے سائم کا سر چہرہ دیکھتے اپنی ٹانگ سے کھلتی پٹی ہاتھ میں پکڑی اور دانت نکالے۔ ہی ہی ہی، اس کے سٹائل پر سائم کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی لیکن اس نے ہونٹ بینچے مسکراہٹ روچی جس سے اس کے ڈمپل واضح ہوئے۔ وہ بھائی سچی مجھے اس سب کا پلان تھا، اکنان نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے کہا۔ چل لعنتی آدمی، مجھے کیوں پھنسا رہا ہے؟ لالا آپ تو جانتے ہیں میں معصوم شریف لڑکا ہوں۔ وجدان کی شرافت ٹاپ پر تھی۔ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ سائم ہنوز لمب بینچے سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا۔ چل چھوڑ دے جانی، حیدر نے سائم کا کندھا تھپتھپایا اور مسکراتے ہوئے سائم نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگا تم سائم خان کو بیوقوف بناؤ گے؟ سائم ان کے قریب آتے بولا۔ اللہ اکبر، دونوں چلائے۔ سب نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ سائم اتنی اونچی چیخ پر ایک پل کو دہل گیا۔ کان پر ہاتھ رکھے وہ شاک سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں صوفے کو پھلانگ کر اس کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ سائم دانت نکالتے آ گیا۔ سب سائیڈ پر کھڑے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ وجی کال ملا۔ اکنان چیخا تو سائم نے اس کے دوبارہ چیخ مارنے پر کھینچ کر جوتا اس کی کمر میں مارا۔ وہ تڑپا ہا سب نے کہکا لگایا۔ سائم نے بازو فولڈ کرتے ہوئے وجدان کی طرف قدم بڑھائے۔ برجائی، اس بپھرے سانڈا واپس آئی، مین بپھرے سے لیپرڈ سے بچا لو مجھے، وجدان دوڑتے ہوئے فون پر چیخا۔ سب نے اس کے بپھرے سانڈ کہنے پر ہنسی دبائی۔ دوسری طرف مہک نے پریشانی سے فون دیکھا۔ برجائی پلیز، وجدان نے خود کا بازو سائم کی گرفت سے دیکھتے مہک کو پکارا۔ برجائی پلیز، سائم نے تب کر اس کو ایک لگائی۔ برجائی، وہ چیخا، سائم چھوڑے اس کو۔ مہک کی آواز پر سائم کے ہاتھ رکے۔ اس کا چہرہ دیکھتے وہ کھل کر مسکرایا۔ ہاتھ سے بال سیٹ کرتے وہ دوسرے ہاتھ سے وجدان کے ہاتھ سے فون لے گیا۔ واؤ، جو آپ میں سے کوئی نہیں کر پایا وہ لیڈی لیپرڈ نے کر دیا، اکنان آنکھیں گھما کر بولا۔ وجدان صوفے پر بیٹھ کر گہرے سانس لینے لگا۔ ایسے کام مت کیا کرو۔ علیشا کی بات پر وہ دانت نکال گیا۔ مزہ نہیں آتا پھر؟ وہ کہکا لگاتے بولا۔ کیسی ہو؟ سائم نے محبت سے اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، تمہارے بنا سائم خان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی پہلی بات پر پریشان ہوئی لیکن دوسری بات پر کھل کر مسکرائی۔ پاگل ہیں آپ سچ میں؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تو سائم نے اس کو دیکھا صرف اور صرف اپنے سکون رقصم کے پیچھے۔ وہ محبت سے بولا تو وہ ہنسی۔ وہ اس کی ہنسی میں کھوتا فون سکرین کو لبوں سے چھو گیا۔ مہک سپٹائی، بھائی خیال رکھنا، وہ جلدی سے کہتے کال کاٹ گئی۔ سائم نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وجدان کی طرف فون اچھالتے اس نے ان دونوں کو گھورا۔ بچ گئے، شکر ادا کرو میری بیوی کا، اور تم دونوں اللہ کا شکر کرو جس نے تمہیں بیوہ ہونے سے بچا لیا۔ سائم خان کی بات پر جہاں وجدان اور اکنان کا منہ کھلا وہیں علیشا اور سلوش ہنسی۔ باقی سب کا کہکا بھی بے ساختہ تھا۔ رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ وہ 5 نفوس اس کلب میں داخل ہوئے۔ الگ الگ کلر کے جدید پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ سب کی نظریں اس سبز آنکھوں والے پر جمیں۔ بلیک کلر کی شرٹ جس کی بازو نے اس کے پھولے بازوؤں کو قید کرنے سے انکار کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ زبردستی اس کو قید کیے ہوئے تھے۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، نیچے بلیک ہی پینٹ اور شوز پہنے، جے ڈرناٹ کا پرفیوم اور گلے میں چاندی کی چین۔ سبز آنکھیں، بکھرے گولڈن بال اور کوٹ کو 2 انگلیوں میں ٹکائے کندھے پر لٹکایا ہوا تھا۔ سائم خان نے پوری نظر ایک کلب پر ڈالی۔ سائم کے اشارے پر وہ 5 شہزادے آفت ڈالتے ایک ٹیبل پر بیٹھے۔ سب کی نظریں چاروں اور گھوم رہی تھی۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد سب وہاں سے اٹھے اور الگ الگ جگہ پر اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے جبکہ وجدان اور سائم ایک ہی ٹیبل پر ایک ساتھ تھے۔ وہ دونوں سب کی نظروں کا مرکز تھے۔
لالا ہم نے اس حالت میں آ کر غلطی کر دی ہے، سالے سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، نظر نہ لگا دے مجھ بیچارے ہینڈسم کو۔ وجدان کی بات پر سب نے اپنی اپنی جگہ سے وجدان کو گھورا اور وہ دانت نکال گیا۔ اف لالا مجھے چکر آ رہے ہیں، اف ہائے بخار بھی ہو گیا، ہائے اور ربا نظر لگا دی، اف۔ وجدان اور سکون سے بیٹھ جائیں ناممکن، اب بھی اس کی اوور ایکٹنگ عروج پر تھی۔ سائم نے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو اس کی ایکٹنگ کو بریک لگا۔ چھوٹے خان اپنی زبان فی الحال بند کر کے رکھو۔ حمزہ کی باری آواز پر وہ منہ بسور گیا۔ کلب کی لائٹ صاف ہوئی، ڈانس سٹارٹ ہوا تھا، لوگ وہاں تھرک رہے تھے۔ ایک خوبصورت لیکن بے باک لڑکی ان دونوں کے قریب آئی۔ ہائی ہینڈسم ڈانس پلیز، وہ سائم پر فدا ہوتے بولی۔ اس سے پہلے سائم کچھ کہتا وجدان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ جھٹکا۔ ان کو نظر نہیں آتا اگر انہوں نے آپ کو گرا دیا تو ان کی جگہ میں کر لیتا ہوں۔ وجدان کی بات سائم نے جہاں اس کو صدمے سے دیکھا وہی سب دانت کچکچا کر رہ گئے۔ میں نکالوں تمہارا ڈانس آ کر؟ حمزہ کی بات پر وہ بدمزہ ہوا۔ سوری بہن، ہم دونوں میں سے کسی کو ڈانس نہیں آتا، وجدان نے کہا تو سب نے ہنسی دبائی۔ وٹ بہن؟ وہ لڑکی صدمے سے بولی۔ اب کیا امی بولوں؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ وجدان نے ناک چڑھائی، سب کے کہکے بلند ہوئے۔ سائم نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی۔ مینٹل لڑکی بربراتی وہاں سے نکلی۔ اور تم مینڈ کی، تم مجھے مینڈک بول رہی ہوندی؟ وجدان سر کر بولا۔ مینڈک نہیں، مینٹل یعنی پاگل بول کے گئی، اور تو خود کو مینڈک سمجھ گیا، ہاں ہاں ہاں۔ اکنان کی بات پر اس نے سر موڑ کر اس کو گھورا۔ سائم نے بے تابی سے گھڑی دیکھی۔ سائم مجھے نہیں لگتا وہ آئے گا۔ سلار کی بات پر سائم نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ سائم نے سامنے دیکھتے کہا۔ او چکنی کمر، وہ ڈانسر ان کو دیکھتے اس لیرکس پر اپنی کمر ہلا رہی تھی۔ سائم نے افسوس سے اس کو دیکھتے گردن جھٹکی۔ اس سے زیادہ انٹرٹین تو میں آپ کو کر دوں لالا، ڈانسر ہو کر ڈانس کرنا نہیں آتا باجی کو۔ وجدان سے گھورتے بولا۔ یہ جو تجھ میں ڈانس کا کیڑا جاگ رہا ہے نا، اس کو وہیں تھپک کر سلا دے، تیرا انٹرٹین کرنا بھی ہم جانتے ہیں۔ سلار دانت کچکچا کر بولا اور ڈانس سین یاد کرتے جھرجھریلی، ہاں ہاں او مائی سویٹ لالا، وجدان نے کہہ کر لگایا۔ تبھی کوئی گل نقاب میں ملبوس ان کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ سائم نے لبوں پر مسکراہٹ آئی جبکہ وہ سب الرٹ ہوئے۔ ابے بھوتنی کے ڈرا دیا حرامی بچھو تو نے۔ وجدان اپنے سامنے اس کو دیکھتے یکدم چونکا، پھر منہ بنا کر بولا۔ سب نے دانت پیستے اس آفت کو دیکھا۔ اسکارپیو ہیئر کسی ملک کے بلانے پر نہیں آتا، لیکن تم نے اتنی ریکویسٹ کی تو آنا پڑا، وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ اس بات کے جواب میں ایک زبردست بات آ رہی ہے، لیکن کیسے بولوں؟ اکنان کی بات پر سب نے لب بینچے۔ خبردار چپ رہنا اور اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ورنہ اس کو شک ہو جائے گا۔ حمزہ کی بات پر اس نے جلدی سے سا ہلایا۔ اب آ گیا ہے نا تو اپنے کھانے پینے کا بل خود دے دینا، ہمارے پاس ہر ایرے گیرے کے لیے پیسے نہیں۔ وجدان نے بات سیٹ کرتے کہا تو اس کی آنکھیں چھوٹی کر کے اس چر بندے کو دیکھا۔ سائم نے وجدان کو گھورا تو وہ دانت نکالتے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ پھر کیا کہتی ہیں آپ سے چلیں صبح شاپنگ پر؟ مسکان نے ان کو دیکھتے پوچھا۔ جی ضرور، دعا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں چلو آپ لوگ آرام کریں، میں ذرا باہر مہمانوں کو دیکھ لوں، کل پھر ویسے ہی بہت کام ہوں گے، وہ مسکرا کر کہتے کھڑی ہوئی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بلا لینا، میں باہر ہی ہوں۔ مسکان نے ایک بار پھر کہا۔ اچھا میری ماں اب جا، حورین ہنستے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ کیسا لگ رہا؟ بوریت تو نہیں ہو رہی نا؟ حورین نے ان دونوں سے پوچھا تو دونوں نے ہنستے ہوئے نفی میں سا ہلایا۔ حورین نے بیڈ پر لیٹے فون نکالتے کسی امید سے ارسل کا نمبر ملایا، لیکن ہر بار کی طرح نمبر بند ملنے پر وہ اداس ہوئی۔ حور آپی، ارسل بھائی واپس آئیں گے انشاءاللہ، دعا نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تو اس کی سبز آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا، ان کو اپنی گرین آنکھوں والی گڑیا کا بالکل خیال نہیں۔ وہ کہتے تھے حورین تم میرا عشق ہو، بھلا عشق کو کوئی ایسے بلا دیتا ہے؟ وہ شکوہ کر گئی تو دونوں نے اس کو دیکھا۔ حور آپی آپ جانتی ہیں بھائی کا کام، کیا پتا وہ کس سچویشن میں ہو؟ مہک نے اس کو سمجھایا۔ وہ چپ ہو کر منہ پھیر گئی۔ دونوں نے افسوس سے اس کو دیکھا، جانتی تھی وہ اب رو رہی تھی۔ ارسل شاہ، اس کی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح نکلے۔ اسکارپیو کلر، سائم نے سرگوشی میں اس کو پکارا۔ اس شخص سے ہنکارا بھرا ایسا کون سا کام پڑ گیا جو لیبر دی گریٹ نے اس دشمن کو یاد کیا؟ وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے بولا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سائم کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ کیا سب؟ اسکارپیو نے آئی برو جھکاتے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ فواد خان کہاں ہے؟ اب کے سائم نے گرا کر پوچھا تو وہ ٹھٹکا۔ کیا مطلب فواد خان کدھر ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ تمہارا ساتھی ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ کہاں ہے۔ وہ بے نیازی سے بولا تو سائم کے ساتھ ساتھ سب نے غصے سے اس کو گھورا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا دو فواد خان کدھر ہے؟ سائم دھیمے لہجے میں ڈالا۔ اور میں بھی آخری بار بتا رہا ہوں، میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ اسکارپیو نے دانت پیستے اسی کے انداز میں کہا۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو میرے ساتھیوں کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہو؟
مجھ سے جڑے رشتوں کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ سائم کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اسکارپیو ایک پل کے لیے اسٹک ہوا، اگلے ہی پل وہ چونکا۔ میں نے تم سے جڑے کسی بھی رشتے کو اب تک ہاتھ نہیں لگایا۔ اسکارپیو ان نامردوں میں سے نہیں ہے جو چھپ کر پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اسکارپیو ڈنکے کی چوٹ پر وار کرتا ہے جیسا کہ اب یہ کہتے ساتھ اس نے سائم کی ناک پر مکہ مارنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی کے مضبوط ہاتھ نے اس کا ہاتھ روکا۔ اس نے حیدر سے اس طرف دیکھا تو حیدر کو دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ اس وقت تو ہماری گرفت میں چاروں طرف سے قید ہے، پھر بھی پنگا لے رہا ہے۔ حیدر کی بات پر اس نے دھیما سا کہکا لگایا۔ تمہیں پتہ ہے نا اسکارپیو کبھی انجام کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسکارپیو کو نہ کوئی قید کر سکا ہے نہ کر پائے گا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ تمہارے سامنے اب کی بار لیپرڈ کھڑا ہے جو تمہیں ایک دن اپنے قدموں میں لائے گا۔ سائم خان نے سرد لہجے میں کہا۔ لالا فادی لالا، وجدان نے پوچھا تو اس نے لب بینچے۔ میں جب حملہ کروں گا بتا کر کروں گا، کیونکہ اسکارپیو کبھی چھپ کے حملہ نہیں کرتا۔ وہ کھڑا ہوتے بولا۔ تم یہاں سے جاؤ گے تو حملہ کرو گے؟ سالار خان نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے کہا تو اس نے چاروں اور نظر گھمائی۔ وہاں موجود لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے جبکہ وہ پانچوں اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ میں تمہیں یہاں سے جا کر بھی دکھاؤں گا اور حملہ بھی کروں گا، وہ تیکھا سا مسکرایا تھا۔ لے چلو اس کو، حیدر نے نفرت سے کہا جبکہ سائم خاموش کھڑا تھا۔ اکھنان نے اس کی کمر پر پستل رکھی تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ وہ ان کی گرفت میں باہر نکلا، تبھی ایک دم لائٹ گئی اور کچھ ہی سیکنڈ بعد واپس آئی تو اسکارپیو وہیں کھڑا تھا۔ اکھنان نے ہنوز اس کی کمر سے پستل لگائی ہوئی تھی۔ وہ سب آگے بڑھے لیکن سائم کی تیز نظریں بہت کچھ نوٹ کر چکی تھی۔ اس کا نقاب اتار دو۔ سائم کی بات پر سب نے اس کو دیکھا۔ اسکارپیو دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے۔ سائم کے لبوں پر دھیمے سے مسکراہٹ آئی۔ بچ گئی اس بار، وہ بڑبڑایا۔ چھوڑ دو اس کو، جانے دو، سائم نے گہری سانس لیتے کہا تو سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ بھائی، اکھنان نے ناسمجھی سے اس کو پکارا۔ سائم نے اس کی کن پیچھے کرتے اس کا نقاب اتارا اور اس کا کندھا تھپایا اور جانے کا کہا۔ وہ آدمی سکھ کی سانس لیتے وہاں سے بھاگا۔ سب نے اس آدمی کو دیکھا جو شکل سے عام معصوم سا شخص معلوم ہو رہا تھا اور دھیمے سے مسکراتے سائم کو دیکھا۔ یہ سب کیا تھا سائم؟ حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چلو سب بتاتا ہوں۔ سائم گہری سانس لے کر گاڑی میں بیٹھا۔ دور کھڑے اسکارپیو نے حیدر سے تالیاں بجائی۔ سائم نے ایک تیز نظر اس صاحب پر ڈالی اور وہاں سے نکلا۔ اسکارپیو، ہم جتنا لیپرڈ کو سمجھ رہے تھے یہ تو اس سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے، آربی نے اسکارپیو کو دیکھتے کہا۔ ریلی ہی از وائس جینیس مین، اسکارپیو حیران کن لہجے میں بولا تھا۔ او تو تم نے کیسے پہچانا اسکارپیو بدل گیا ہے؟ سالار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سائم خان کی نظروں سے آج تک کچھ چھپا ہے کیا جانی؟ وہ 2 سیکنڈ کے لیے لائٹ کا جانا اور سائے کی اسکارپیو چال چل گیا ہے، سائم نے انگڑائی لیتے کہا۔ تو بتایا کیوں نہیں تو نے؟ حیدر نے اس کو گھورا۔ یہ شخص مجھے دلچسپ لگتا ہے، سائم نے مسکرا کر کہا تو دونوں نے سخت نظروں سے اس کو دیکھا۔ فواد کا کیسے پتہ لگائیں؟ سالار نے ماتھا پکڑتے پوچھا۔ حیدر نے ایک نظر پچھلی سیٹ پر بیٹھے ان دونوں کو دیکھا جو اس وقت بالکل خاموش تھے۔ حیرت کی بات تھی یہ ویسے سب کے لیے، ہیروز کے لیے بھی اور ریڈرز کے لیے بھی، مجھے لگتا ہے وہ اسکارپیو درست کہہ رہا تھا۔ اگر اس کے پاس فواد ہوتا تو وہ کبھی اتنے اعتماد سے بات نہ کرتا، حیدر نے کہا تو سائم مسکرایا۔ مجرم اعتماد سے ہی بات کرتے ہیں لالا، سالار کے طنز پر سر ہلا گیا۔ حیدر کی بات میں دم ہے، فواد اس کے پاس نہیں ہے، یہ سب کسی اور کا کیا دھرا ہے، کوئی اور ہے اس کے پیچھے، لیکن کون؟ سائم نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پتہ لگا لیں گے انشاءاللہ، ابھی گاڑی چلا، میری بیگم اٹھ گئی تو میں گیا، سالار نے بچارگی سے کہا تو دونوں مسکرائے جبکہ اکھنان اور وجدان کی میسنی ہنسی گونجی۔ سالار نے ان کو گھورا جبکہ ان تینوں نے دل ہی دل میں سکھ کا سانس بھی لیا تھا کہ وہ دونوں صحیح ہیں۔ اب وجدان اور اکھنان کے دماغ میں جو چلتا وہ بس خدا کو اور دونوں کو ہی پتہ ہوتا۔ سائم نے گاڑی کا موڑ کاٹا کہ ایک دم اکھنان چیخا، گاڑی روکو، گاڑی روکو۔ سائم نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور پریشانی سے اکھنان کو دیکھا جس کا چہرہ فک تھا۔ کیا ہوا چھوٹے شاہ؟ حیدر نے پریشانی سے پوچھا۔ بھائی یہ بجی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اکھنان نے پریشانی سے کہا تو تینوں نے بے ہوش پڑے وجدان کو دیکھا۔ سائم اور وہ سب اپنے طرف کا دروازہ کھولتے نیچے اترے۔ اکھنان بھی تیزی سے نیچے اترا۔ چھوٹے خان اٹھو، سائم نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ حیدر نے سر پکڑا۔ چھوٹے خان جار، سالار نے اس کو پکارا۔ بھائی، باہر سے اکھنان کی ڈری ہوئی آواز گونجی۔ کیا مسئلہ ہے چھوٹے خان؟ وہ تینوں پریشانی سے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ بھائی مجھے لگتا ہے وجدان میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اکھنان کی بات پر تینوں نے اس کو گھورا۔ وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے جو اس میں مسئلہ ہوگا، حیدر نے دانت پیستے کہا اور گاڑی میں، لیکن تینوں کو شک لگا وجدان وہاں تھا ہی نہیں۔ وجدان، سائم دادا اور باپ رے! اکھنان اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گیا۔ بھائی، اکھنان کی آواز پر تینوں نے گھورا۔ وہ رہا، اکھنان نے سامنے اشارہ کیا جہاں اندھیرا تھا لیکن بہت ہی کم روشنی پڑ رہی تھی۔
ایک مضبوط ڈیل ڈول کا انسان گردن سائڈ پر گرائے ان کو گور رہا تھا، آنکھیں سرخ تھی جبکہ دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ کپڑوں سے تو چھوٹا خان لگ رہا تھا، لیکن اس کو یہ ہوا کیا ہے؟ سلار نے گھبرا کر پوچھا۔ بھائی مجھے لگتا ہے چائنا کا کوئی وائرس اس میں گھس گیا ہے، جب ہمیں کاٹے گا اور ہم بھی زندہ لاشیں بن جائیں گے۔ اکنان ایسے لہجے میں بولا کہ وہ تینوں ایک پل کے لیے گھبرا ہی گئے تھے۔ یہ پاگلوں والی بات مت کرو سائم، لائٹ جلا گاڑی کی۔ حیدر نے اس کو ڈپٹا۔ لائٹ جلاتے ہیں؟ اس کا چہرہ واضح ہوا اور سب کانپ گئے۔ یہ تو سچ مچ کا زومبی وائرس لگ رہا ہے، سلار پریشانی سے بولا۔ مجھے لگ رہا ہے اس کو کچھ دے دیا ہے۔ حیدر نے پریشانی سے اس کو اپنی جانب آتے دیکھ کے کہا۔ وہ عجیب چال سے چلتا ہوا ان کے قریب آ رہا تھا۔ یا اللہ بچا لے، میں ابھی کنوارا ہوں۔ اکنان نے دہائی دی۔ کمینے انسان، تو شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے، سائم نے اس کو گھورتے کہا۔ تو اکنان نے کہہ کر لگایا، کچھ نہیں ہوگا یار۔ سائم نے خود سے چپکتے اکنان کو ڈپٹا۔ اب وجدان نے ان سے 1 فٹ کی دوری پر تھا۔ وجدان نے ہاتھ آگے بڑھایا اور جیسے ہی ان کے قریب ہوا تو اس کے منہ سے دانت نیچے گرے۔ لگ گئی واٹ؟ وہ بڑبڑایا اور دیکھا سائم جو اس کو قابو کرنے کا سوچ رہا تھا، ہکا بکا کبھی نیچے گرے دانتوں کو دیکھتا تو کبھی سر کھجاتے وجدان کو۔ سلار اور حیدر بھی شاک میں تھے۔ یار کیا مطلب اتنا گندا مذاق؟ اکنان نے ہاتھ سے گردن پر چاقو پھیرنے کا اشارہ کیا۔ ہی ہی ہی۔ وجدان دانت نیچے سے اٹھاتے اس کو ہاتھ میں پکڑتے دانت نکالتے ہنسا۔ یہ تو پوپلا وائرس تھا، اکنان نے کہہ کر لگا کر کہا۔ تو وجدان نے اس کو گھورا۔ سائم نے سرد نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ پاگل انسان، ڈرا کر رکھ دیا تو نے۔ سلار نے غصے سے اس کی ناک پر مکہ جڑا۔ اف، وہ بلبلایا۔ ایک اور لگا اس کے۔ حیدر نے بھی غصے سے کہا۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا گیا۔ اکنان نے وہاں سے کھسکنے کی سوچی۔ گاڑی میں بیٹھو سب۔ سائم نے سرد لہجے پر دونوں کو کپکپی چھوٹی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سائم نے گاڑی میں بیٹھتے اتنی زور سے دروازہ پٹکا کہ وہ دونوں کان پکڑ کر رہ گئے۔ سائم سرد تاثرات کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا جبکہ وہ دونوں بھی غصے سے ان کو گھور رہے تھے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا۔ یار مذاق سے ہٹ کے آج کچھ زیادہ سنجیدہ مذاق کر لیا ہم نے۔ وجدان کو سائم کی ناراضگی دیکھتے ہول اٹھ رہے تھے۔ اکنان نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ یہ جو تو اپنی منحوس ہنسی دکھا رہا ہے نا بیٹا، صحیح والا ذلیل ہوگا، میں بتا رہا ہوں۔ وجدان نے اس کو کہا تو اکنان نے اس کو گھورا۔ ابے کچھ نہیں ہوتا، بس بیچارے ڈر گئے تھے۔ اکنان کی نے دانت نکالتے سرگوشی کی۔ اب گھر جا کر ہمیں ڈرائیں گے جے؟ وجدان کو فکر ہوئی۔ ہمیں نہیں، صرف تجھے، اکنان نے دانت نکالتے کہا۔ بہت ہی کوئی کمینہ لگ رہا ہے، وجدان نے سر کر کہا۔ ساتھ ذلیل بھی لگا لے، اکیلے یہ نام اچھا نہیں لگتا۔ اکنان نے دل جلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو بھی جلایا۔ وجدان نے پریشانی سے اپنی تھائی پر انگلیاں بجانا شروع کی۔ مجھے معلوم تھا تو ہے ہی مراسی، ناگن والے جراثیم تو تیرے اندر ہی تھے، اب مراسیوں والے بھی آگے۔ اکنان کی بات پر وجدان نے لب دباتے اس کی ناک پر مکہ جڑا۔ اکنان تڑپا، اٹھ یہاں سے نکل۔ اکنان نے وجدان کو پیچھے کیا۔ بے ذلیل، اب کیا میں چلتی گاڑی سے نیچے اتروں؟ وجدان چیخا۔ تینوں نے خونخوار نظروں سے ان کو دیکھا تو دونوں سیدھے ہوتے آرام سے بیٹھے۔ تینوں کی نظر ہٹتے ہی دونوں نے گہرا سانس لیا۔ ہٹ نا! اکنان نے اس کو کوہنی مارتے سرگوشی کی۔ تو پڑا مر! وجدان نے بھی بدلہ چکایا۔ شاید تم دونوں آج سچ مچ کی زندہ لاشیں بننا چاہتے ہو۔ سائم کی سرد بات پر دونوں نے منہ بسورے اور سیدھے ہوتے ساتھ بیٹھے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے دونوں نے ناک چڑھائی اور شیشے سے باہر دیکھنے لگے۔ اس چال پر چلتے ہیں، حرین نے مسکرا کر کہا۔ تو وہ تینوں ہاں میں سر ہلا گئیں۔ مہک اور دعا شاہ میں داخل ہوئی تھی جبکہ اس سے پہلے حرین اندر داخل ہوتی۔ وہ کسی کپل سے ٹکرائی۔ او مسٹر اندھے ہو، اس کی بات منہ میں رہ گئی جب اس نے سامنے والے کو دیکھا۔ دل دھڑکنا بھول گیا، آنکھیں ایک جگہ ٹھہر سے گئیں، لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پورے 1.5 مہینے بعد وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی یقین کرے اس عجیب ملاقات پر یا نہ کرے۔ وہ تینوں اندر تھی جبکہ وہ ساکت سی کھڑی ٹینا اور وشال کو گھور رہی تھی۔ پہلے کی نسبت چھوٹے سے بال جو کلر کیے ہوئے تھے سلیقے سے سیٹ تھے، گہری کالی آنکھوں کی بجائے نیلی آنکھیں، ہلکی ہلکی سی بیئرڈ، گردن کے پاس بنا ایک عجیب ٹائپ کا ٹیٹو۔ وہ ایک نظر میں اس کے بدلے حلیے کو پہچان گئی تھی، صرف ایک نظر میں وہ اس کو پہچان گئی تھی، اپنے ارسل کو پہچان گئی تھی، جبکہ وشال کے ساتھ ساتھ ٹینا بھی خود کو تکے جانے پر حیران سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں اس کے لب آہستگی سے ہلے، دل کی حالت عجیب تھی، پلکیں لرز رہی تھیں۔ اچانک سے اس کے ہاتھ تھامنے ٹینا پڑ گئی۔ آپ یہاں اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اب کی بار وہ کڑے تیوروں سے بولی تھی۔ ایکسکیوز می مس، وہ حیران کن لہجے میں بولا، آنکھوں میں غیر آشنائی صاف واضح تھی۔ میں آپ کا 1.5 مہینے سے انتظار کر رہی ہوں، آپ کا کروز نمبر ٹرائی کرتی ہوں، آپ کی یاد میں آنسو بہاتی ہوں اور آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، ڈیوٹی کا بہانہ بنا کر جہاں لڑکی کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں آپ کے لیے روتی رہی ہوں، تڑپتی رہی ہوں، وہ سر جھٹکتے نم لہجے میں بولی۔ وہ ابھی بھی حیرانی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ٹینا پریشان سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہولڈ،
وہ ہاتھ اٹھا کر اس کو روکتے ناگواری سے بولا۔ حرین نے اس کو گھورا اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ ہائے ہائے، ہو آر یو اینڈ وٹ آر یو سیئنگ؟ وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی جلدی سے بولا۔ انگلش لب لہجے بولتے ایک انگریز معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ ابھی اس بات پر متفق تھی کہ وہ ارسل شاہ ہے، وہ اس کا شاہ تھا۔ وہ اس کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتی تھی، سوائے اس کو سوچنے اور زیادہ کرنے کہ اس 1.5 مہینے میں اور کچھ نہیں کیا تھا۔ میں کون ہوں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، حرین ارسل شاہ۔ میرے ساتھ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دانت پیستے بولی۔ وشال کے ماتھے پر شکن ابھری۔ دیکھیے میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ میرے شوہر ہیں، وشال سنگھ۔ ٹینا نے اس کا بیوی لفظ برداشت کرتے وشال کو اپنا شوہر بتاتے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی سائل لینے پر وشال نے نامحسوس انداز میں اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ حرین کا منہ کھلا، اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ جھٹکے سے نیچے پھینکے۔ اب یہ لانتی وشال کون ہے؟ کیا ڈرامے بازی کر رہے ہیں آپ اس لڑکی کے ساتھ مل کر؟ وہ چیخی۔ کتنی پیاری لڑکی ہے، لیکن اف، اس کی زبان، ٹینا نے تعصب سے سوچا۔ اور دیکھنے میں تو مسلم ہو، تو یہ ہندو والا نام کیوں؟ حرین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے کہا، تو وہ ایک پل کو متحیر ہوا۔ ٹینا نے گھبرا کر اس کو دیکھا اور تم اب کے حرین کا رخ اس کی جانب ہوا۔ ٹینا کا ہاتھ اس کے شانے سے جھٹکا۔ یہ میرے شوہر ہیں، یہ بہت بڑی فلم ہے، تم ان کو نہیں جانتی، ورنہ اس کو اپنا شوہر نہیں کہتی، مجھ سے ہو پوچھو کتنا بڑا جگرا چاہیے اس کے لیے، 2 بچیوں کا باپ ہے یہ، وہ چبا چبا کر بولی۔ ٹینا نے پریشانی سے اس کو دیکھا جو اب سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ بیبی، آئی تھنک شی از مینٹل۔ ہر کسی راہ چلتے آدمی کو اپنا شوہر کہہ رہی ہیں، جبھی اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ہم چلتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے نا؟ وشال اس کو سرد نگاہوں سے گھورتے بولا۔ تو حرین کا منہ کھلا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا حرین نے اس کا گریبان تھاما۔ آپ دھوکے باز، بے وفا، آپ نے مجھے پاگل کہا، سمجھتے کیا ہیں آپ اپنے آپ کو؟ وہ غصے سے بولتی، لیکن آخر میں اس کی آواز اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اس سے ہر چیز کی امید رکھتی تھی، لیکن اس چیز کی نہیں کہ وہ اس کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے۔ اتنی صفا کہ اس نے ایک ایک دن اس کے انتظار میں گزارا، اب وہ سامنے آیا بھی تو اجنبی بن کر۔ وشال صرف ایک پل کے لیے اس کی نم سبز آنکھوں کو دیکھا۔ اپنی حد میں رہیا محترمہ، کسی بھی راہ چلتے آدمی کو اپنا شوہر بنانے سے بہتر ہے آپ اپنی زبان ٹھیک کر لیں۔ شاید انہی حرکتوں کی وجہ سے آپ کا شوہر بھاگ گیا۔ وہ اس کے ہاتھ گریبان سے جھٹکتے غصے اور بیزاری سے بولا۔ کم بیبی۔ وہ ٹینا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے آگے بڑھ گیا۔ وہ نم آنکھوں سے دونوں کی پشت کو دیکھتی رہی۔ آنسو نکل رہے تھے، دل ہر بات سے انکاری تھا۔ وہ اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہک اس کا انتظار کرتے کرتے باہر آئی تو شاپنگ کے بیگ زمین پر دیکھتے اور اس کو روتے دیکھ کر گھبرائی۔ حری آپی، کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آتے بولی۔ حرین نے بھیگی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ مہک، وہ لڑکی ان کو اپنا ہسبینڈ بول رہی ہے، وہ خود کو وشال سنگھ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، اپنے گلاب کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حرین روتے ہوئے کہنے لگی۔ مہک بری طرح گھبرائی کہ کون حور آپی؟ مہک نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ آنسو صاف کرتی بولی اور نیچے جھانک کر دیکھا جہاں ارسل اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہوا، وہ غصے سے نیچے کی جانب بڑھی۔ مہک نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ ٹھٹکی۔ یہ تو ارسل بھائی نہیں ہیں، وہ بڑھائی اور دعا کو میسج کرتے نیچے اس کے پیچھے بڑھی۔ لالا، وجدان نے بے چارگی سے سائم خان کو پکارا۔ چھوٹے خان، دفع ہوتے ہو یا میں اٹھوں؟ سائم نے سرد لہجے میں کہا تو وجدان کا منہ اترا۔ لالا، آپ تو چھوٹی چھوٹی بات پر مارنے پر اتر آتے ہو۔ وجدان کی بات پر سائم نے گہری سانس لی۔ چاہتے کیا ہو یار؟ سائم نے جھنجھلا کر پوچھا۔ دلہن۔ وجدان کی شریر لہجے پر سائم نے کھینچ کر اس سے پین مارا۔ کبھی سیریس مت ہونا پاگل، سائم افسوس سے کہتے سر جھٹک گیا۔ وجدان نے ذرا سا منہ بنایا، لیکن اس کے لیے یہی کافی تھا کہ سائم نے اس سے ہنس کے بات تو کی۔ ستھری ہو گئی تیری تو، دروازے سے جھانکتے خان نے کہہ کر لگاتے کہا۔ سائم نے اس کو گھورا، لعنتی انسان۔ وجدان نے وہی پین اس کے مارا جو اس کے ماتھے پر لگا۔ ہاں ہاں دیکھ حقنان، تیری تقدیر پر مارا ڈائریکٹ، وجدان نے جناتی کہہ کر لگا کر کہا تو سائم نے مسکراہٹ دباتے افسوس سے سر ہلایا۔ مر جا تو منحوس آدمی، 10 فٹ کی ناگن، حقنان صحیح سرا تھا۔ یار کنفرم کر، 10 فٹ کی ناگن یا مسحون آدمی؟ میں بیچارہ شریف سا نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ وجدان کی لاپرواہی عروج پر تھی، دور فٹے منہ، بڈھا ہونے کے بعد بھی خود کو نوجوان کہہ رہا ہے۔ حقنان اور وجدان کی تعریف برداشت کر لے ناممکن، منحوس ڈائن عورت سدا مجھ سے جلتی رہی۔ وجدان نے ذرا سا منہ بنا کر کہا۔ سائم کی بس ہوئی، اٹھو نکلو، دونوں عزت کے ساتھ چلو۔ سائم کو دیکھتے دونوں سیدھے ہوئے۔ لالا جا رہے ہیں، ہاتھوں ٹچ نہ کرے، گدگدی ہوتی ہے۔ سائم کے دھکا دینے پر وہ دانت نکال کر بولا تو سائم نے گہرا سانس لیا۔ اچھا بھائی، سوری نا،
اب کہ اخنان نے کان پکڑے، تمہاری سوری کا میں اچار ڈالوں کیا؟ سائم نے بیزار لہجے میں پوچھا۔ اچھا نہ لالا، مان بھی جائیں، آئندہ نہیں کریں گے سچی؟ وجدان نے معصوم سا منہ بنایا۔ کب تک؟ سائم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جب تک دل کرے گا، اخنان شرارت سے بولا تو سائم ہلکا سا مسکرایا۔ تم دونوں نہیں سدھر سکتے، اب جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں۔ سائم کی بات پر دونوں خوش ہوئے۔ لو یو مما، وجدان سائم کے گلے لگتا اس کا گال چوم گیا۔ سائم نے ہنستے ہوئے اس کے بال بکھیرے۔ ویسے لالا بہت میٹھے ہو آپ۔ وجدان نے بیباکی سے آنکھ ماری تو سائم کا منہ سرخ ہوا۔ خبیث، وہ بولا تو وجدان نے کہہ کر لگاتے باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ تم کیوں کھڑے ہو؟ سائم نے سرخ ہوتی رنگت کے ساتھ اخنان سے پوچھا۔ مجھے بھی آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو سائم کا چہرہ اور بھی سرخ ہوا۔ اوپر سے وجدان کا کہکا۔ سائم نے اس کو دھکا دیا۔ گندے آدمیوں، غلیظوں، بے شرموں۔ سائم نے ان کو مارنے کے لیے کچھ اٹھانا چاہا لیکن اخنان کہکا لگاتا باہر بھاگا۔ ذلیل بغیرت سائم بیچارہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ اسے ٹکرانے کے بعد اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا تو ٹینا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کو مخاطب کرنے کے لیے۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ دونوں ایگزیکٹ سے تھوڑی دور پر تھے جب وشال کو کسی نے زوردار دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا جبکہ ٹینا نے گھبرا کر اس کو دیکھا اور صدمے سے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے۔ آس پاس کے لوگ چلتے چلتے رکے۔ وہ سختی سے لب بینچتے، آنکھیں میچتے دونوں ہتھیلیے کے ذریعے کھڑا ہونے لگا۔ آس پاس کے لوگ ہنسنے لگے۔ ٹینا نے اس پاگل لڑکی کو دیکھا جو مزے سے ہاتھ جا رہی تھی۔ مہک نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ دعا بھی بھاگتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ وہ غصے سے بدلتی نظروں سے مڑا۔ کیوں خانزادگی کے شاخ کچھ یاد آیا؟ وہ مزے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ پہلی بار ٹینا نے اس کو غصے سے گھورا۔ آس پاس کے لوگوں نے مزے سے ان کو دیکھا، عزت نگاہوں سے اس کو دیکھا جو ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وشال نے غصے سے پاگل ہوتے قدم بڑھائے اور فل قوت سے ہاتھ اٹھایا۔ حرین کا دل لرزا، اس نے خوف سے آنکھیں میچی جبکہ مہک نے پریشانی سے دعا کا ہاتھ تھاما۔ وہ خود پریشان تھی۔ وشال کا ہاتھ اس کے چہرے سے 2 انچ کی دوری پر رکا۔ حرین نے آنکھیں کھولی۔ لڑکی ہو اس لیے لحاظ کر لیا ہے، آئندہ ایسی حرکت کی تو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ انگلی اٹھاتے سپاٹ لہجے میں بولا۔ لفظوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ حرین نے بے یقین نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ اس کی ہزار بدتمیزیوں پر بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا لیکن اب وہ یہ کرنے والا تھا۔ وشال نے غصے بھری نظر سب پر ڈالی اور وہاں سے نکلا۔ ٹینا اس کے پیچھے بھاگی کیونکہ وہ اس کو غصے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ حری آپی، وہ ارسل بائی نہیں ہے۔ دعا نے اس کو سنبھالا جبکہ وہ ابھی وہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی اس نے غلطی کر دی؟ کیا وہ ارسل شاہ نہیں تھا؟ آپی، مہک نے اس کو پکارا۔ مسکان بھی وہاں آئی۔ یہ ٹینا ہی تھی نا؟ وہ ان سب سے بولی۔ مہک نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ مسکان نے اس کو روتے دیکھ کر پوچھا۔ دعا نے اس کا ہاتھ پکڑتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ مہک نے سب کچھ مسکان کو بتایا۔ حرین، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ٹینا میری بہت اچھی فرینڈ ہے اور اس کی شادی وشال سے ہونے والی ہے۔ تمہیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، مسکان نے کہا تو ان دونوں نے افسوس سے حرین کو دیکھا۔ حرین کے دل سے شادی کا سن کر جیسے بوجھ کم ہوا تھا۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی لیکن ابھی بھی کئی الجھنیں تھی، کئی سوال تھے۔ آپ ہی گھر چلتے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مہک نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ سلار، میری بات کروا دے ذرا۔ اسما نے سلار کو کافی دیر سے بات کرتے دیکھا تو بولی۔ ہاں ہاں لو سلار، اپنی مورے سے بات کرو۔ سلار نے ہنستے ہوئے اسما کی جانب فون بڑھایا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا شہزادہ؟ اسما نے محبت سے پوچھا۔ سلار مسکرا دیا۔ اسما کو کار پر مصروف دیکھتے سلار نے لیپ ٹاپ کھولا۔ اس نے فیس بک کھولی اور نیوز سکرول کرنے لگا۔ یہ اس نے الجھن سے اس چیز کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ وہ داڑھی سہلاتے خود سے بولا اور ایک نظر اسما کو دیکھا۔ اسما، اپنا فون دینا۔ اسما نے چونک کر اس کو دیکھا اور سر ہلاتے اپنا فون اس کو دیا۔ سلار نے حمزہ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ لیپ ٹاپ چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ ہیلو، ہاں حیدر، آفس سے کب تک آئے گا؟ سلار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آگے سے حمزہ کی بات سن کر اس نے سر ہلایا۔ آدھے گھنٹے تک پہنچ، سلار نے کہہ کر کال کٹ کی۔ جانی، میں سائم کے کمرے میں ہوں، ذرا ماسی سے کہہ کر چائے بھجوا دینا، سلار نے کہا تو اسما نے سر ہلایا۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے وہاں سے نکلا۔ نیہا نے مسکراتے ہوئے بال سیٹ کیے۔ حیدر شاہ آج آپ گئے؟ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے کھلکھلا کر ہنسی۔ تباہی پکی ہے، وہ زریلا مسکرائی۔ کیا کر رہی ہو؟ سلوش نے اندر آتے پوچھا۔ شوہر کو قابو کرنے کی تیاری، وہ کھلکھلا کر بولی تو سلوش نے کہہ کر لگایا۔ حیدر بھائی پہلے ہی تمہارے قابو میں بہن، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو نیہا مسکرائی۔ آپ کی لپسٹک کا کلر بہت پیارا ہے، نیہا نے سلوش کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کل ہی اخنان سے منگوائی تھی ورنہ میرے بچے نے سب لپسٹک کا بیڑا گرک کر دیا تھا، سلوش دکھ سے بولی۔ ہاں ہاں، اخنان لالا کی چوائس اچھی ہے ویسے، نیہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو مجھے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے، سلوش شرارت سے بولی تو وہ مسکرائی۔
بے شک وہ محبت سے بولی تو سلوش نے اس کو دیکھا اور باتوں میں مشغول ہو گئی۔ جاری ہے۔